پاکستان تحریک انصاف حلقہ 57 کے سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کوہاٹ کے مرکزی رہنما ریٹائرڈ کرنل شبیر اوان نے پاکستان تحریک انصاف اسکاٹ لینڈ کے سینئر رہنما مرحوم چودھری محمد رمضان کے بیٹے چودھری ایمان رمضان سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کی اور دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہا کہ چودھری محمد رمضان ایک نیک دل اور عاجزی والے انسان تھے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ایمان رمضان نے ظہرانے کا اہتمام کیا۔ اس موقع کا اہتمام گلاسگو کے سماجی شخصیت راجہ وسیم نے کیا تھا۔ کرنل ریٹائرڈ شبیر نے اس موقع پر INA نیوز کے بیورو چیف شاہد میر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مجھے شروع میں انہوں نے کشمیر جو سولیڈیریٹی ہے وہاں پہ جنیوا میں انوائٹ کیا تھا کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے وہاں پہ جو مظاہرہ ہوتا ہے اس میں آؤں۔ بیسیکلی میں اس کے لیے آیا تھا اور وہاں پہ میں نے شمولیت اختیار کی ہے اور وہاں سے آل اوور دی یورپ اور اسکاٹ لینڈ ہر جگہ سے لوگ گئے ہیں اور کشمیریوں کے لیے ہم نے مظاہرہ بھی کیا، دعا بھی کی ہے ان کی آزادی کے لیے۔ باقی میں ادھر آیا ہوں تاکہ تمام دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں ان سے ملاقات ہو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے رات کو بھی کہ وہاں پہ سارے آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہوئے ہیں۔ امان صاحب جو ہیں، میں ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، فاتحہ کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ باقی جو ہے میں جیسے پہلے کہا کہ انشاءاللہ حق سچ جو ہے ہمیشہ جیتتا ہے۔ سختیاں اس میں ہوتی ہیں اور سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جو ریولیوشن ہے یا ایولیوشن ہے اس میں چیزیں جو ہیں وہ دیر سے آتی ہیں لیکن بہتر آتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان کے لیے بھی بہتری ہوگی۔ عمران خان جو ہے وہ حق سچ کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ حق سچ کی جیت ہوگی۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ گٹھی ہوں عمران سمیت اور آپس میں فرگیٹ اینڈ فرگیو کا فارمولہ لگا کے آگے پاکستان میں بڑھیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے ہماری اپنی ہے، فوج ہماری اپنی ہے۔ بچے جب شہید ہوتے ہیں تو دل میں ہاتھ پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب اولادوں والے ہیں اور بچے جب شہید ہوتے ہیں تو سب اولاد والوں کو دکھ ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں اس ملک میں امن ہو اور جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب تک معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتری کی امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا آپ کرنل صاحب بتائیے، جیسے ایمان نے بھی پوچھا تھا خان صاحب کے حوالے سے کہ اوورسیز پاکستانی بڑے کنسرن ہیں کہ کب تک خان صاحب ریلیز ہوں گے اور ان پہ جو جھوٹے یہ مقدمات قائم کیے گئے ہیں کب ختم ہو اور کیسے ختم ہوں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مقدمات جتنے بھی 200 بنے ہیں، 200 سے اوپر ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ غلط قسم کے، ان کا کوئی بیسس نہیں ہے۔ اگر توشہ خانہ سے جہاں پہ الاؤڈ ہی نہیں ہے گاڑیاں لے جانا تو کچھ لیڈر جو ہیں گاڑیاں بھی لے کر گئے۔ تو ایک گاڑی کا کیس انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس میں لیگلی انہوں نے گاڑی لی تھی۔ آگے وہ ان کی اپنی پراپرٹی ہے، وہ کسی کو گفٹ کریں، تحفہ دیں یا اس کو جیسی بھی ڈسپوز کریں۔ جہاں پہ ریلیز ہونے کا تعلق ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، اب ججز نے بھی لیٹر لکھا ہے اور ایک جو وہاں پہ ججز جو ہیں وہ انشاءاللہ فیصلہ کریں گے، ریلیز جلدی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو پنجاب کو ظلم کر رہی ہے، جو IG صاحب ہیں دوسرے کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، عورتوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور ہم جو اوورسیز پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یہ پیچھے اس کے اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے، یہ تو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آپ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں، میں دیکھیں بات کو روکتے ہیں۔ نہیں، سنیں میری بات، میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیکیوشن کی بات ہے نا، جو ایگزیکیوٹ کریں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ راجہ صاحب، عزیز صاحب یا وسیم یا مان کو آپ جو ہیں وہ آپ یہ کر دیں، ایگزیکیوٹ تو آپ نے کرنا ہے نا۔ تو یہ بات جو ہے وہ غلط ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ ان کو کر رہی ہے، غلط کام کیوں کر رہے ہیں وہ خود سوچیں نا۔ تو میں اس چیز پہ نہیں بلیو کرتا ہوں، حکومت ان کی ہے۔ اور دوسرا جو IG ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، ان کی ماں بہنیں ہیں، کہ بھئی اس طرح چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہ کریں۔ یہ تو مارشلاؤں میں بھی نہیں ہوا ہے، ضیاء الحق میں بھی نہیں ہوا، مشرف میں بھی نہیں ہوا، تو یہ نہ کریں، مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے۔